ایک شرابی جو بو ترابی ہو گیا، حرم امیر المؤمنین میں مدفون۔ علی گندابی شہر ہمدان کا ایک جوان، نشے کی عادت ہو گئی تھی، سارے شہر میں مشہور ہو گیا تھا۔ ایک دن نشے کی حالت میں رات کے وقت ایک گلی میں پڑا ہوا ہے۔ دیر رات مولانا شیخ حسن دیہاتوں میں مجلس پڑھ کر لوٹ رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک کونے میں علی گندابی پڑا ہوا ہے۔ علی گندابی کو کسی کے آنے کا احساس ہوا، سوال کیا کون؟ شیخ حسن نے کہا میں شیخ حسن مجلس پڑھ کے لوٹ رہا ہوں۔ کہا ایک مجلس میرے لیے بھی پڑھ دیں۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ علی مجلس کے لیے ممبر چاہیے، سامعین چاہیے۔ علی گندابی سجدے کی حالت میں چلا گیا، کہا کہ میری پشت ممبر اور میں سامع، بسم اللہ حضرت عباس کا مصائب پڑھیں۔ شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں نے اس حالت میں، اس تنہائی میں، اس تاریکی میں علی گندابی کے لیے حضرت عباس کا مصائب پڑھنا شروع کیا۔ جو کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، اس سے پہلے کبھی ایسی کیفیت مجھ پر طاری نہیں ہوئی تھی۔ علی گندابی سجدے میں گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ علی گندابی میں ایک انقلاب آ گیا، برائیوں سے دور ہو گیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، نشے سے باہر نکل گیا۔ ایک دن سوچنے لگا کہ کربلا زیارت کے لیے جاؤں۔ زیارت کو پہنچا۔ زیارت کے دوران نجف اشرف آیا۔ اس دور کی ایک عظیم شخصیت میرزائے شیرازی مغرب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے جماعت میں کھڑا ہو گیا۔ نجف اشرف میں ایک عالم کے حالت احتضار میں ہونے کی وجہ سے ایک قبر تیار کی گئی تھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک نمازی انتقال کر گیا ہے، علی گندابی تھا۔ میرزائے شیرازی نے وہاں پر یہ کہا کہ شاید علی ابن ابی طالب اس کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں، جو قبر تیار ہے اس میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ ایک شرابی حضرت عباس کا مصائب سن کر بو ترابی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے مجلس کا اثر، یہ ہوتا ہے مصائب سننے کا اثر۔